بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھنو اور اس کی بیگم اپنے دو پیارے بچوں ٹنکی اور پنکی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے اور وہ انتہائی محنتی تھے۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں ان کی سب سے بڑی دولت ان کی پیاری سی بھوری گائے جس کا نام گوری تھا، اور ایک شرارتی سفید بکری جس کا نام چھٹکی تھا۔ چھنو روزانہ صبح گاؤں کے مکھیاں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے جاتا اور منیاں گھر سنبھالتی تھی، بچوں کو دیکھتی تھی اور گوری کا دودھ نکال کر گاؤں میں بیچا کرتی تھی۔ ان کے گھر کے قریب ایک بہت پرانا اور گھنا املی کا درخت تھا جس پر ایک بہت ہی شرارتی بندر رہتا تھا جس کا نام چھلکو تھا۔ چھلکو کو اچھل کود کرنے اور لوگوں کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک شام جب چھنو کام سے واپس آیا اور منیاں نے گوری کا سارا دودھ نکال کر ایک بڑے مٹکے میں رکھا تھا تاکہ صبح اسے بیچ سکے، جیسے ہی منیاں پانی بھرنے کنویں پر گئی، چھلکو بندر نے دیکھا کہ مٹکا کھلا رکھا ہے۔ اس نے فوراً درخت سے چھلانگ لگائی اور مٹکے کے کنارے بیٹھ کر سارا دودھ پی گیا، بس مٹکے میں کچھ قطرے بچے تھے۔ جب منیاں واپس آئی اور مٹکے کو خالی دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اب ہم صبح کیا بیچیں گے؟ منیاں رونے لگی۔ جھنو بھی غمگین ہوا، ٹنکو اور پنکی بھی مایوس ہو گئے کیونکہ وہ دودھ بیچ کر ہی کھانے پینے کا سامان لاتے تھے۔ تبھی چھٹکی بکری میں کرتی مٹکے کے پاس آئی اور پریشان منیاں کو دیکھنے لگی۔ چھنو اور منیاں اداس ایک چٹائی پر بیٹھے تھے، تبھی ننھی پنکی نے کہا، بابا دیکھیے، چھٹکی کی طرف دیکھیے۔ سب نے دیکھا کہ چھٹکی بکری مٹکے کو اپنی ناک سے دھکیل رہی تھی اور پھر گوری گائے کو جا کر دھکا دے رہی تھی، گویا وہ کہہ رہی ہو کہ ہمت مت ہارو۔ جھنو کو ایک ترکیب سوجھی، اس نے کہا، منیاں آج ہم مایوس نہیں ہوں گے، گوری کا دودھ تو چلا گیا لیکن ہمارے پاس چھٹکی کا دودھ ہے۔ منیاں نے فوراً چھٹکی کا دودھ نکالا، وہ کم تھا مگر ان کے پاس کچھ تو تھا بیچنے کے لیے۔ اگلے دن جھنو اور منیاں نے وہ تھوڑا سا دودھ بیچا اور بچے ہوئے پیسوں سے تھوڑا آٹا اور سبزی خریدی۔ درخت پر بیٹھا چھلکو بندر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی ایک شرارت سے اس غریب خاندان کو کتنا نقصان ہوا، پھر بھی وہ محنت اور ہمت سے کام کر رہے ہیں۔ اسے اپنی شرارت پر بہت پچھتاوا ہوا۔ شام کو منیاں جب پھر دودھ رکھ کر پانی بھرنے گئی تو چھلکو بندر نیچے آیا، لیکن اس بار اس نے دودھ نہیں پیا۔ اس نے خاموشی سے جنگل میں جا کر کچھ میٹھے پھل اور شہد اکٹھا کیا اور انہیں مٹکے کے پاس رکھ دیا۔ جب منیاں واپس آئی تو دودھ کے ساتھ پھل اور شہد دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جھنو نے کہا، یہ دیکھو محنت کا انعام، ہم نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے خدا نے ہماری مدد کی، اور وہ بہت خوش تھے۔ اس کے بعد چھلکو بندر کبھی شرارت نہیں کرتا تھا، وہ روزانہ کچھ پھل لا کر ان کے گھر کے پاس چھوڑ دیتا۔ جھنو اور منیاں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے جلد ہی خوب ترقی کی اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت اور ہمت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے والے کو ایک دن ندامت ضرور ہوتی ہے۔